بچوں کو فیصلہ لینے کے لائق بنانا، ان کو ذمہ داریاں دینا. فیصلہ لینے کے لائق کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہوتا کہ اگر پردادا زندہ ہے تو اس کے 4 نسلوں تک صرف پردادا کی ہی بات مانی جاتی، اس خاندان میں پھر کسی اور کی بات مانی نہیں جاتی. دادا زندہ ہے، پردادا زندہ ہے، اب ان کے بیٹے، ان کے بیٹوں کے بیٹے، ان کے بیٹیاں سب ان کی ماننا کرتے. آج بھی کئی لوگ میرے سامنے ایسی باتیں بولتے ہیں تو افسوس ہوتا کہ کیا بھائی. ایک مرتبہ ایک صاحب بولنے لگے کہ دیکھو ہمارے گھر میں سسٹم ایسا ہے کہ میں اپنی مرضی سے میری بیوی کو نہ اس کے میکے بھیج سکتا ہوں، نہ اس کے میکے سے میرے پاس لا سکتا ہوں. کیوں بھائی؟ کس کی مرضی چلتی؟ تمہارے امی کی؟ نہیں، امی کی بھی نہیں چلتی، ابا کی بھی نہیں، ہمارے دادا کی چلتی ہے. دادا بتائیں گے کہ کس کی بیٹی، کس کی بہو کب آئے گی، کس کے ساتھ کس کا نکاح ہوگا، کب جائے گی، یہ تمام چیزیں دادا کی مرضی، دادی کی مرضی چلے گی. اب فیصلہ لینے کا حق کسی کو نہیں ہے گھر میں، کسی کو فیصلہ لینے کا حق نہیں ہے. شادی کا پورا طریقہ صرف وہ بتائیں گے، پڑھائی کس کی کب ہوگی وہ بتائیں گے، کب پڑھائی بند کر دیں گے وہ بتائیں گے، کون کب جانا، کون کب نہیں جانا، کون گھر کیسے بنانا، کون سی گاڑی خریدنا، یہ تمام چیزیں صرف ابھی تک دادا پردادا ہی بتائیں گے. تو پھر یہ ظلم ہوگا، یاد رکھو یہ ظلم ہوگا. اپنے بچوں کو ایسا بناؤ کہ وہ خود فیصلے لینے کے لائق ہونا. کیسے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ہر صحابی اپنی جگہ ایک لیڈر تھے. معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے زندگی بھر اے صحابہ صرف میں جیسا بولا وہی بات ماننا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیتیں نازل ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے. ان کا جب مشورہ مانا جاتا تو اس مشورے کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا مشورہ پسند آتا اس پر فیصلے کرتے. فیصلے کرنے کے لائق بنائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو. صحابہ فیصلے لیتے تھے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اللہ کے رسول جس صحابی کو جہاں کا گورنر بنا کے بھیجے وہاں پر صحابی گئے اور اچھی طرح ذمہ داری سنبھالے، وہاں کی گورنر بن کے دکھائے، بہترین حکومت قائم کر کے دکھائے ہمارے صحابہ. یہ نہیں بولے نہیں ہمارے نبی رہے سو ہمارے نبی کیا ہے ہم کو یہ تمام چیزیں نہیں سکھائے. اب ہم بولتے ہیں نا ہمارے دادا کیسا بولے تو وہی سچ، ہمارے بابا کیسا بولے تو وہی سچ، ہمارے کو کچھ بھی نہیں معلوم. اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو کچھ بھی نہیں معلوم گھر میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا. پوری ذمہ داری نہیں، ذمہ داریاں بانٹو، ذمہ داریاں دو. اپنے بچوں کو بچپن سے اسکول کے بیگ سے یاد رکھو. بچوں کی محبت یہ نہیں ہوتی جیسا کہ بہت ساری مائیں کرتے نا، نہیں بچوں کی ٹفن ہم ہی تیار کریں گے، بچوں کو ہم ہی نہلائیں گے، بچوں کو کپڑے ہم ہی پہنائیں گے. بچے بڑے ہوتے تب تک بھی ماں خود کھلاتی اسکول جانے سے پہلے. نہیں، بہت محبت ہے میرے بچے کو، کھانا ملانے بھی نہیں آتا میرے بچے کو، میں ملا کے کھلاتی میرے بچے کو میں خود بستر بچھاؤں گی. بچے کے ہر کام، بلکہ ہوم ورک بھی رہتا تو لیکن نہیں، بچے کو میں خود لکھ کے دوں گی. ایگزام ہال میں بھی اگر اجازت ملے تو ماں جا کے بیٹھ کے لکھ دیتی ہے، ایسی حالت ہے. اسی لیے یہ بچے شادی کی عمر کو آتے ہیں، شادی ہونے کے بعد سسرال میں نہیں میرے کو کچھ بھی نہیں آتا، دستید ہونے بھی نہیں آتا میرے کو. ہمارے امی کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے نا. اب شوہر کے ساتھ جھگڑے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ کچھ بھی کام نہیں سکھائے، کچھ بھی ذمہ داری نہیں دی ہے. یہ محبت نہیں ہوتی، پھر یہ محبت نہیں ہوتی. ذمہ داریاں دو اس کو اس لائق بناؤ. بچپن سے بیٹا یہ اسکول بیگ آپ جائیں گے، اس کو صحیح ترتیب کے ساتھ رکھنا، کتابوں کو تمہاری ذمہ داری ہے. بیٹا یہ بستر شام کو سوتے وقت بچھا لینے یا اٹھنے کے بعد اسے جمع کرنے کی ذمہ داری تمہاری رہے گی. بیٹا یہ کام تمہاری ذمہ داری، بیٹا یہ ٹفن کی ذمہ داری تمہاری. بچپن سے سکھاؤ اس کو، کچھ ذمہ داریاں دو، جیسے جیسے وہ بڑھے گا ویسی ویسی ذمہ داریاں دو اسے.